بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی اس دور کی ہے جب عرب کی سرزمین پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ظلم اور ناانصافی عام تھی اور سچ بولنا کمزور سمجھا جاتا تھا۔ اسی سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی، امانت اور اخلاق کی وجہ سے الامین کے نام سے مشہور تھے۔ مکہ ایک مرکزی شہر تھا جہاں تجارت ہوتی تھی اور کعبہ موجود تھا، لیکن کعبہ جو اصل میں اللہ کی عبادت کے لیے بنا تھا، اس میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ ہر قبیلہ اپنا الگ بت مانتا تھا۔ امیر اور غریب کے درمیان فرق بہت زیادہ تھا۔ یتیموں اور غریبوں پر ظلم ہوتا تھا اور عورتوں کے حقوق بالکل نہیں تھے۔ اسی سوسائٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملنی شروع ہوئی۔ پہلے چھپ کر دعوت دی گئی، پھر اللہ کا حکم آیا کہ اسلام کو کھلے عام پیش کیا جائے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماؤنٹ صفا پر تشریف لے گئے۔ عرب روایت کے مطابق اگر کوئی بہت بڑی خبر دینی ہوتی تھی تو اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر آواز دی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام قبائل کو بلایا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے ایک آواز میں کہا، ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنایا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب غصے میں آ گیا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، لیکن اس کا لقب ابو لہب تھا، جس کا مطلب ہے آگ کا باپ۔ وہ امیر، غرور والا اور اپنی عزت پر بہت ناز کرنے والا آدمی تھا۔ ابو لہب نے سب کے سامنے کہا، تباً لک یا محمد، کیا اسی لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس جملے کا مطلب تھا، تم تباہ ہو جاؤ، کیا اسی بات کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ یہ الفاظ صرف ایک جملہ نہیں تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اللہ کے پیغام کا مذاق تھے۔ اس کے بعد ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ وہ ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتا اور لوگوں سے کہتا، اس آدمی کی بات مت سنو، یہ جادو ہے، یہ جھوٹا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلے اور بازاروں میں اسلام کا پیغام دیتے، ابو لہب ان کے پیچھے پیچھے لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بنت حرب بھی اپنے شوہر سے کم نہیں تھی۔ وہ ابو سفیان کی بہن تھی اور غرور میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید نفرت کرتی تھی۔ رات کے اندھیرے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز کے لیے نکلیں تو آپ کو تکلیف ہو۔ وہ جھوٹی باتیں پھیلاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف افواہیں اڑاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب ظلم برداشت کر رہے تھے، لیکن اللہ کا حکم آنا باقی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اللہب نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا۔ نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ جو اس نے کمایا۔ عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو کانٹوں کا بوجھ اٹھاتی تھی۔
उसकी गर्दन में खजूर की रस्सी होगी। सूरा का गहरा पैगाम। ये सूरा सिर्फ अबू लहब के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो सच को जानकर भी उसका इनकार करे। अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि माल, नसब और ताकत अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। अबू लहब ने जिंदगी भर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की, लेकिन कभी इस्लाम कबूल नहीं किया। जब बदर की जंग हुई, अबू लहब खुद तो नहीं गया, लेकिन गुस्से और रंज में जलता रहा। चंद दिन बाद वो एक गंदी बीमारी से मर गया। लोगों ने उसकी लाश को हाथ तक न लगाया और दूर से पत्थर डालकर दफन किया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच हमेशा जीतता है। जो लोग तकब्बुर और नफरत में जीते हैं, वो आखिरकार रुस्वा होते हैं। सूरह अल-लहब क़यामत तक पढ़ी जाती रहेगी ताकि दुनिया को याद रहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का अंजाम क्या होता है।